قاضی صاحب جیل سے باہر اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ چپ کر کے گھر بیٹھیں گے اور اپنی نوکری کریں گے۔ انہوں نے ایک نئے سرے سے پارٹی ورکروں کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جوش اور جذبے میں اس وجہ سے بھی تیزی آ گئی تھی کہ عدالتیں بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا حکم سنا چکی تھیں۔ ایک دن قاضی صاحب کو پھر گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ایک صبح جیل میں یہ خبر پھیل گئی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ قاضی صاحب اور پارٹی کے دیگر ورکرز جیل میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ پارٹی کے یہ ورکرز جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان سب نے ایک دوسرے کو قسم دی کہ وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا بدلہ لیں گے۔ ایک دن قاضی صاحب کو ایک فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں ایک میجر صاحب جج کی کرسی پر برجمان تھے، جس نے انہیں 9 ماہ کی قید با مشقت سنا دی۔ قید کے علاوہ انہیں 3000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ میجر نے سزا سنا کر تنزیہ نظروں سے اپنے سامنے کھڑے 3 فٹ کے سیاسی ورکر کو دیکھا۔ اس کے اندر کا ایک روایتی جوگت باز تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلا اور بولا کہ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے کہ تم جیل کیسے کاٹو گے۔ قاضی صاحب نے آگے سے مسکرا کر جواب دیا کہ میجر صاحب آپ پریشان نہ ہوں، میں افتخار تاری اور دیگر کی طرح جیل میں آنسو نہیں بہاؤں گا۔ میں بڑی عزت اور شان سے اپنے جیل کے دن گزار کر جنرل ضیاء سے دوبارہ لڑنے کے لیے واپس راولپنڈی کی سڑکوں پر آؤں گا۔ قاضی صاحب کا دل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ میجر کے کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ مڑے اور بولے، میجر صاحب آپ لوگوں کا کام اس ملک کی سرحدوں اور اس کی عوام کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے ایک ایسے شخص کو پھانسی لگا دی جو آپ کے 90,000 فوجی بھارتی جیلوں سے واپس لے آیا تھا۔ میجر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اس 3 فٹ کے مجرم کو میاں والی جیل بھیج دیا جائے۔ قاضی صاحب نہ جیل میں روئے اور نہ ہی وہاں ماتم کیا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ جب وہ بڑی بہادری سے 9 ماہ بعد جیل کاٹ کر رہا ہوئے تو پارٹی کے ورکروں نے انہیں کندھوں پر اٹھا لیا۔ وہ اب ان کے لیے مزاحمت کا نیا نشان بن کر ابھرے تھے۔ پارٹی کے ورکر یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک 3 فٹ کا انسان اتنی بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کرے گا۔ قاضی صاحب ماشاء اللہ حکومت کے لیے ایک مستقل درد سر بن چکے تھے۔ باقی باتیں تو چھوڑیں، ماشاء اللہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر جنرل کے عارف نے پی ڈی ڈی سی کے انتظامیہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ قاضی سلطان محمود کو نوکری سے نکال دیں۔ یہ وہی جرنل ہیں جنہوں نے کتاب ورکنگ ود ضیاء لکھی تھی۔ قاضی صاحب اب ان باتوں سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ اب ان کے لیے زندگی کا مقصد سرکاری نوکری کرنا نہیں، بلکہ اس بھٹو کی پارٹی کے لیے کام کرنا تھا جس نے نہ صرف انہیں زندگی میں پہلی دفعہ عزت دی تھی، بلکہ انہیں نوکری پر بحال کرانے کے لیے ہوٹل کے مینیجر سے سوری تک کیا تھا۔ دوستو، ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔